نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من رب كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر انتہائی احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور آج رمضان المبارک کے اس عشرے کے اختتام پر بیٹھے ہیں جس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی تو ویسے ہی مغفرت بہت فرماتے ہیں، لیکن خاص اس عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اس مغفرت کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جتنے سال لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو مغفرت مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی آئے تو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کو معاف کروں۔ تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر پل تیار ہے۔ آج مغفرت کا عشرہ اختتام کو اپنے پہنچ جائے گا۔ یہ جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کو بڑا قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے لیے مغفرت مانگنے کی خصوصی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے کوتاہی برتی ہے تو ان چند گھنٹوں کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی 24 گھنٹے، کوئی دن، کوئی مہینے، کوئی سال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں اللہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں۔ جیسے کوئی بچے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے والدین کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے، اور والدین اس کی وہ خواہش پوری نہ کرے تو وہ کیسے ضد کرتا ہے، وہ کیسے روتا ہے، دھوتا ہے، ضد کرتا ہے۔ آخر والدین پھر اس کے ضد میں آ کر اس کی وہ خواہش پوری کر دیتے۔ تو والدین سے تو کہیں زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اور مغفرت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اسی بچے کی طرح ضد کریں، اسی بچے کی طرح تڑپیں، اسی بچے کی طرح روئیں، تاکہ ہمارا رب ہمیں مغفرت نصیب فرما دے،
برکتیں نصیب فرما دے، ہماری جو جائز مرادیں ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، وہ پوری فرما دے۔ والدین تو وقت لے سکتے ہیں ماننے میں، والدین کو تو وقت لگ سکتا ہے منانے میں، اللہ کو بس چند آنسو دکھا دو، اللہ ویسے ہی راضی ہو جاتا۔ اللہ کو بس سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کو وقت نہیں لگتا راضی کرنے میں، اللہ فوراً راضی ہو جاتا۔ تو یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ چلا جائے گا، اگلے سال ملے گا کہ نہیں ملے گا کسی کو کچھ نہیں معلوم، تو اسی گھڑی کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص اس مغفرت کے عشرے کو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھے۔ اگر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو خود بخود انسان کو تڑپ ہوگی کہ میں کچھ نیکی کر لوں، کچھ عبادت کر لوں، کیونکہ اس کی سوچ ہوگی یار مجھے پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، یہی میرا آخری رمضان ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں سمیٹ لوں۔ تو ہر کوئی یہ رمضان اس طرح گزارے، یہ سوچ کے گزارے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی، جب یہ تڑپ پیدا ہوگی، تو پھر عبادتوں میں عبادت کرنے میں ہمارے لیے وقت لگانا بھی آسان ہو جائے گا، محنت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آج مغرب کے بعد سے ایک وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جس عشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے 20 دنوں سے زیادہ افضل ترین یہ 10 دن اور 10 راتیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی بابرکت رحمت والا ہے، لیکن یہ جو آخری کے 10 دن ہیں، یہ اس کے اندر رحمت برکت، اس کی اہمیت باقی دنوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں شب قدر رکھی ہے۔ ہم نے جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید نازل ایک ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ، جب کسی صورت کی، جب کسی آیت کی ضرورت پڑتی، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے، ان صورت کو لے کر، ان آیت کو لے کر وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور بتاتے یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو یہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ اب علماء نے اس کے بارے میں اس تفسیر یہ لکھی ہے کہ قرآن مجید 2 تفسیر ہے، کہ ایک ساتھ تو قرآن مجید نازل نہیں ہوا، تو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 2 تفسیر بیان کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب، بلکہ 3 تفسیر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا سے یہ قرآن مجید جو مکمل ہے، اس کو لوح محفوظ کے اندر بھیج دیا تھا، آسمان سے نیچے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے اس کو لوح محفوظ کے اندر جو بھیجا تھا وہ اس رات میں بھیجا تھا، وہ لیلۃ القدر کی رات۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس جو وحی کی آنا ابتدا شروع ہوئی، وہ لیلۃ القدر سے ابتدا ہوئی تھی، جس دن ابتدا ہوئی تھی وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ ایک تو یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قرآن مجید کو جو آخری جو آیات، جو مکمل جو قرآن مجید نازل ہوا، وہ اس رات کو نازل ہوا۔ تو یہ 3 تفسیر ہیں جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، یعنی اس قرآن مجید کو اللہ نے شب قدر والے دن نازل فرمایا۔ اچھا، فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے بتا دیا، آگے اگلی آیتوں میں لیلۃ القدر کی تشریح بیان کر دی، تعریف بیان کر دی، ڈیفائن کر دیا کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، یہ کون سی رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ترین رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 1000 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 1000 سے زیادہ بتایا ہے کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو 1000 مہینے پہ ہی فٹ کر لیں اور 1000 مہینوں کو اگر ہم کاؤنٹ کریں، اس کا 1000 مہینے کتنے دن بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کریں سالوں پر، تو فرمایا 83 سال بنتے ہیں۔ 83 ہے، 83 سال یہ 1000 مہینے بنتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ افضل ترین رات۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر مل گئی اور لیلۃ القدر کے دن یا رات میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہو، صدقہ خیرات دے رہا ہو، تو فرمایا کہ اس کا ایک رات کا یہ ثواب ایسا لکھا جائے گا کہ جیسے اس نے 83 سال تک اس ثواب کو کیا۔ اس رات کی برکت کی وجہ سے اس کا 1 روپے اگر میں نے اس رات کو صدقہ دیا کسی کو، تو میرا یہ اگر اس دن سے لیلۃ القدر ہو تو میرا اس دن کا یہ صدقہ دینا ایسا ہے جیسے میں نے 83 سال تک میں نے غریب کی یا صدقہ دیتا رہا۔ اگر میں نے اس رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لی اور اس دن لیلۃ القدر ہو، جو اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اگر وہ رات لیلۃ القدر کی ہو تو میرا یہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ ایسا ہے جیسے میں نے 83 سال تک نفل پڑھتے رہا۔ تو کتنی بڑی افضل ترین رات ہے کہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر رات ہے۔ آپ 1000 مہینے عبادت کریں اور ایک رات اس کی عبادت کر لیں، دونوں برابر، تو اتنی بڑی رات ہے، اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اچھا اس کی ہسٹری میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے اس کی تشریح کر لیں اس کے بعد۔ اچھا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر رات ہے۔ اچھا آگے فرمایا، اچھا اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ من الروح، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا کیا کرتے ہیں؟ آ کے نازل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ امر، ہر کاموں کی آگے تدبیر کرتے ہیں، ہر کاموں آ کے بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے یہ حصہ یہ حصہ، آ کے رزق کو، آ کے وہ ساری چیزوں کو، عبادتوں کو، انعامات کو آ کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں آ کے کہ کون شخص یہ آج کی رات عبادت کر رہا تھا، کون شخص کس کام میں مگن تھا، وہ فرشتے آ کے لکھ دیتے ہیں۔ کب تک لکھتے ہیں؟ فرمایا حتی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ من الروح والروح باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی بھیجتے رہتے ہیں کب تک؟ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، یعنی فجر تک آتے ہیں، اس آسمان دنیا سے نیچے دنیا پہ اترتے ہیں، اور تمام لوگوں پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ملائکہ کے ساتھ والروح کا ذکر فرمایا، تو والروح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور آتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ کون اس رات کو عبادت کر رہا ہے، کون کس کام میں مگن ہے، اور اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کے سزا، اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس کی عبادت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں آتے ہیں، ہر کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ہر کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، ہر لوگ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو عبادتوں میں لگا ہوا ہے، اس کا نام لکھتے ہیں کہ یہ عبادت میں لگا ہوا تھا، اور سلامتی بھیجتے رہتے ہیں کب تک؟ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ
بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام بتا رہے تھے کہ کچھ فضائل بیان کر رہے تھے. ایک شخص کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ایک شخص ہے کہ اس نے وہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا. اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ راستے میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنے ثواب لکھے, اتنے سالوں کے ثواب لکھے, اتنے سارے ان سب چیزوں کے ثواب لکھے ہیں اس نے. یا اس طرح یہ بتا رہے تھے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. آپ علیہ السلام یہ بھی بتا رہے تھے کہ پھر ان کی 1000 سال 200 سال اتنی زیادہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہوتی تھی, اور وہ اس میں پھر عبادت کیا کرتے تھے 200 سال. انہوں نے 1000 سال اتنی عبادتیں کی. تو یہ واقعات کچھ صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام اس طرح کی باتیں بتا رہے تھے. تو صحابہ کرام صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی, ہماری تو عمریں بہت مشکل سے 100 سال 80 سال اتنی ہوتی ہے. پچھلی امتوں کی جو عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے عبادتیں بھی بہت کی. تو ہماری عمریں تو ہے ہی 80 90 100 سال, اس سے زیادہ تو ہماری عمریں ہوتی نہیں ہیں. تو ہم کیسے ان تک پہنچ سکیں گے, ہم کیسے ان کی عبادتوں تک پہنچ سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ اس کا اتنا سال, تو ہر کوئی تو ہم میں سے یہ نہیں ہے کہ شہید ہو جائے گا, تو ہمیں وہ اجر کیسے ملے گا, ہمیں کیسے مل سکتا ہے کتنا بڑا اجر. تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے نازل فرمایا اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی رات دے دی ہے جو پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھی. وہ خاص تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نازل فرما رہا ہے کہ اگر وہ رات کسی کو مل جائے تو اس کی اور اس رات میں بندہ عبادت کر لے, اس کا ثواب ایسے ہے جیسے 1000 مہینے سے زیادہ. تو جو تمہارا مسئلہ تھا کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں, انہوں نے اتنی عبادت کی, اگر تمہیں اس رات مل جاتی ہے اور تم اس رات میں عبادت کر لیتے ہو تو وہ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا, اس سے کہیں زیادہ تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. تو انسان کی زندگی اگر 60 سال ہے اور اللہ کی اس کی خوش قسمتی ہے, اس کی اللہ کی مہربانی ہے اس پر کہ 60 مرتبہ اگر اس کو یہ لیلۃ القدر مل جائے تو اور اس لیلۃ القدر میں یہ عبادت کر لے تو اس کا ثواب کتنا بڑھے گا. اس کا 60,000 مہینے بن جائیں گے, تو کتنے سالوں میں جا کے ہو جائے گا. تو یہ خاصہ صرف ہمیں ملا کہ ہماری عمریں کم ہوتی ہیں, ہماری عمریں تھوڑی ہوتی ہیں, اور ہمیں ایسی رات دے دی کہ اگر اس رات میں عبادت کر لی جائے تو ان لوگوں سے ہم آگے نکل سکتے ہیں جن کی عمریں زیادہ تھیں اور عبادت انہوں نے زیادہ کی. ہم اس رات میں اگر عبادت کر لیں, یہ رات اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم ان لوگوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کو یہ رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ کس دن ہوتی ہے, کون سی شب کو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں علم دے دیا گیا تھا کہ اس رات کو ہے. آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آ رہے تھے صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے کہ یہ رات ہے شب قدر کی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں, 2 شخص لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے جب وہ لڑائی جھگڑا دیکھا تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے, بہت زیادہ آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے عالم میں کہ یہ اتنی بڑی راتیں چل رہی ہیں, یہ اتنی بڑا حکم میں ان کے پاس لکھ رہا ہوں, یہ لوگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ لڑنے کی نحوست کی وجہ سے, لڑنے کی برائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اس رات کے بارے میں جو علم دیا گیا تھا وہ علم اٹھا لیا گیا اور آپ علیہ السلام سے یہ بات بھلا دی گئی کہ وہ رات کون سی تھی. پھر آ کے حکم ہوا. تو اس کے جو بھلا دیا حکم, اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں. ایک یہ بھی بتایا کہ لڑائی جھگڑا اتنی بڑا نحوست والا کام ہے کہ اس سے اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی سے چھپا لیا گیا اور ہماری امت کو نہیں بتایا گیا کہ وہ رات کون سے دن تھی, اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے. اور حکمتیں کیا ہے, اس دن کے چھپانے کی دوسری حکمت کیا ہے کہ اس کو چھپانے کا کیا مقصد ہے, کہ فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو یہ بتا دیتے نا کہ یہ اس رات کو یہ رات شب قدر کی ہے, تو ہمارے بندے اتنے ایسے کاہل ہیں, یہ آگے والی امت ایسی کاہل, ایسی سست آنے والی ہے, ایسی عبادتوں سے دور رہنے والی آنے والی ہے. وہ صرف ایک رات کو سمجھ لیتی کہ یہ شب قدر ہے اور صرف اسی رات کو عبادت کرتی, پورا رمضان بھول جاتی, پورا رمضان کو چھوڑ دیتی.
اس لیے اس رات کو چھپا لیا گیا کہ میرے بندے اس رات کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈیں گے کیسے؟ جب ہر راتوں کو عبادت کریں گے تو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اگر بتا دی جاتی کہ 25ویں شب کو ہے، ہر پوری مسجد 25ویں شب کو بھری ہوئی ہوتی اور 25ویں شب کو لوگ عبادت کرتے اور پھر اس کے بعد گھر کو پہنچ جاتے اور یہ تسلی ہو جاتی کہ ہمیں لیلۃ القدر مل گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ چھپانے کی، کہ میرے بندوں سے یہ بات چھپا دی جائے کہ کون سی رات ہے، میرے بندے خود دلچسپی شوق سے اس رات کو ڈھونڈنے اور عبادت کریں۔ تو یہ ایک حکمت تھی اور ایک نحوست تھی جس کی وجہ سے اس رات کے علم آپ علیہ السلام سے اٹھا لیا گیا۔ تو یہ لیلۃ القدر بڑی زبردست راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ ابھی حدیث ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اس کے بارے میں اور تشریح ہوگی اور بتا دیا جائے گا کہ کن راتوں میں اس لیلۃ القدر کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمارے پاس ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ، آپ کی جو سب سے پیاری زوجہ جو ہے، جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے والی، وہ عائشہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پیغمبر علیہ السلام جتنی مشقت، جتنی محنت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، وہ اتنی محنت کسی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تو عبادت کتنی کرتے تھے، ہر کوئی جانتا ہے کہ پیغمبر کی ہر رات عبادت والی ہوتی تھی، ہر دن عبادت والا ہوتا تھا، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، لیکن وہی پیغمبر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس عبادتوں کو اور بڑھا دیتے اور مشقت کر لیتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ آخری اس کی دوسری حدیث میں اس سے اور زیادہ اس کے اندر آ جائے گی کہ یہ بھی حضرت عائشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو پیغمبر علیہ السلام اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی کمر کو کس لیتے، مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فل تیار کر لیتے اور ساری ضروریات کو پیچھے کر دیتے، عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے اور راتوں کی شب بیداری کرتے، ان آخری راتوں میں اور زیادہ جاگا کرتے، اور خود نہیں جاگتے، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، مجھے بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مجھے بھی جگاتے اور کہتے کہ یہ بڑی قیمتی راتیں چل رہی ہیں، اس میں عبادتیں کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ میں صرف اٹھ جاؤں عبادتیں کر لوں اور میرے گھر والے غافل ہوں، نہیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ بڑی عبادتوں کی رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، کہ آپ لوگ بھی عبادتیں کریں۔ اور جب برکتیں، جب ایک شخص کے ساتھ 10 لوگ اور اس کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہوں گے گھر والے، تو وہ برکتیں اور وہ رحمتیں کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ہم پر پڑے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں جو غفلت میں ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ترغیب دینے کا حکم ہے، زبردستی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ زبردستی نہیں کریں کہ اس کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی عبادت کرو، یا مار پیٹ شروع کر دیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ترغیب دے دیں، ان کو بتا دیں کہ بڑی عبادتیں چل رہی ہیں بہت۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ والدین کی حیثیت سے اور بچے ہیں آپ کے، تو والدین کی حیثیت سے تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں پر۔ اگر بچوں کو دیکھ رہے ہیں اتنی قیمتی راتیں چل رہی ہیں، بہت گیمز میں، بیکار کاموں میں، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو والدین بچوں پر سختی بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی قیمتی رات تم ضائع کر رہے ہو، تو بچوں والدین سختی بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے جتنی پاور اگر اس کو کیوں نہیں ہے تو وہ بس ترغیب دے دیں کہ ہاں بھائی، آپ دوستوں میں، احباب میں، بھائی اتنی قیمتی رات ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اللہ کی عبادتوں میں لگا دو، کم سے کم اگر عبادت نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو بچو ان راتوں میں، یہ بڑی عبادت کی رات ہے۔ اور اس راتوں میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر اس رات میں اگر کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے 83 سال تک اس نے کیا کی، عبادت کی۔ اور خدا نہ خواستہ اس راتوں میں اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے 83 سال تک اس نے گناہ کا کام کیا،
کیونکہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کا حساب 1000 مہینے سے زیادہ لکھا جائے گا. جب گناہ کرے گا تو اس کا گناہ بھی 1000 مہینے سے زیادہ لکھا جائے گا. تو دونوں طرف دیکھنا ہے. عبادت کریں گے تو اتنے 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 ہمیں اعمال، گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی ویسے ہی ہوگا. تو جتنا انسان جس چیز کی ویلیو جتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اگر اس کو جو نقصان پہنچایا جائے تو وہ اتنے ہی اس کے اوپر وبال آتا ہے. تو جب یہ رات فضیلت والی ہے تو اس فضیلت والی رات میں اگر گناہ کے کام کریں گے تو اس کا وبال بھی اسی کے مطابق ہوگا جیسے رات کو فضیلت والی بتائیں. دوسری ابھی جو ہم نے اب ہم جو حدیث پڑھیں گے اس کے اندر آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کن راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یہ بھی حضرت عامہ عائشہ سے روایت ہے کہ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. عامہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو ڈھونڈو. کب ڈھونڈنا ہے بھائی؟ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رمضان المبارک کی سب سے قیمتی رات کو کیا کرو؟ تلاش کرو. اب وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ طاق راتیں 21 رمضان المبارک کی شب، جیسے آج کی شب یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اس طاق رات میں شامل ہے. آج رات کی شب ہو گئی، 22 کا دن چھوڑ دیا، 23ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور اسی طرح 29ویں شب. یہ 5 طاق راتیں ہیں. اس کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ان 5 راتوں میں تھوڑی محنت کر لے، تھوڑی مشقت اٹھا لے اور اس 5 راتوں کو عبادتوں میں گزار دے، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ پوری رات عبادت میں گزارے، نہیں، چند گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے سحری سے آپ جب سوتے ہیں سو جائیں، سونے میں کوئی پابندی نہیں ہے. سحری سے اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ آپ عبادت کر لیں، اللہ کی کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح بتائی وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں یا پڑھ کر سو جائیں چند گھنٹے. تو چند گھنٹوں کی عبادت بھی اگر کر لیں اور اس رات میں اگر ہمیں لیلۃ القدر ہو تو ہمیں وہ کتنی بڑی فضیلت مل جائے گی. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ پوری رات عبادت میں گزاریں، چند گھنٹے مخصوص کر لیں کہ بھائی مجھے 2 بجے اٹھ جانا ہے، میں بھی سو جاتا ہوں 10 بجے 11 بجے، میں 2 بجے اٹھ جاؤں گا، تھوڑی سی عبادت کر لوں گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عبادت کر لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، پھر اس کے بعد اپنے سحری کے کاموں میں یا دوسرے کاموں میں لگ جاؤں گی. تو یہ چند گھنٹوں کی عبادت بھی اگر کوئی ان 5 راتوں میں کر لیتا ہے تو یہ لیلۃ القدر مل جائے گی. اگر کسی شخص نے ان 5 راتوں میں عبادت کر لی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو وہ اس بات پر پر امید ہو جائے کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی. تو ان 5 راتوں کے علاوہ کسی اور رات میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے اور پیغمبر کا فرمان کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. پیغمبر نے فرما دیا کہ 5 راتوں میں ہے تو 5 راتوں میں، بس 5 راتوں کو ہمیں تھوڑی سی مشقت اٹھا لینی ہے. ویسے تو پورا رمضان ہی رات عبادتوں کا رات ہے، عبادتوں کے دن ہے، عبادتوں کی رات ہے، لیکن خاص طور پر یہ 5 راتیں جو ہیں اسپیشلی طور پر اس کے اندر خوب عبادت کر لیں، تھوڑی سی محنت مشقت ان 5 راتوں میں اٹھا لے، ورنہ یہ رمضان چلا گیا تو پھر وہ راتیں پھر چلی جائیں گی. پھر ویسے تو آپ پورا سال عبادت کریں لیکن ان 5 راتوں میں خاص طور پہ اسپیشلی طور پر اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دے لیں، تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف دے لیں. اور کوئی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بس ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے. چند رکعت نوافل پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کچھ 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. اور اس کے اندر لکھا گیا یہ بات منقول امام حرم سے ہے کہ امام جو حرم ہے امام موئقلی، ماہر الموئقلی، ان سے منقول کی جاتی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ان سے نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے تو اس کو بتانا چاہیے، پھیلانا چاہیے. کسی نے کہا کہ وہ یہ بات انہوں نے کہی. اصل تو بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان 5 راتوں میں انسان 3 کام لازمی کر لے. دوسرے کام اگر کرے تو کرے اچھی بات ہے، لیکن یہ 3 کام لازمی کر لے. فرمایا کون سے 3 کام؟ فرمایا ان رات میں نا، یہ جو 5 راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے اور 2 رکعت
تہجد کی نیت سے کم از کم بتا رہا ہوں، آپ اس سے زیادہ تو آپ بہت زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ تہجد کی نیت سے یہ 4 رکعت پڑھ لیں. ایک کام یہ کر لیں ہر شخص ان راتوں میں. دوسرا کام کیا کر لیں، ان راتوں میں خصوصاً سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کریں. فری بیٹھے ہوئے ہیں، سورۃ الاخلاص، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے رہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اسی کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اگر کسی شخص نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو اس نے ایسا ہے جیسے اس نے پورا قرآن مجید کو پڑھ لیا. تو اس رات میں سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کریں. ایک 2 رکعت کی نیت سے صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ تہجد. اسی کے علاوہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان 5 راتوں میں 1 روپے 2 روپے جتنی آپ کی استطاعت ہے کسی غریب کو ان راتوں میں لازمی دے دیں. کوئی غریب نہیں آتا، بچے کے ہاتھ سے بھجوا دیں، مسجد میں ڈال دو یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دو جہاں پہ اس طرح کے باکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں پیسے. تو کوئی ضروری نہیں ہے 100,000، اگر آپ کو 10 روپے بھی اس رات میں اگر ڈال دیتے ہیں. یہ 3 کام فرمائے، یہ 3 کام ہر کوئی شخص اس رات میں کر لے. ایک تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے، 2 رکعت صلاۃ تہجد، اور ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے صدقہ دے دے. 1 روپے 2 روپے 10 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہے. تو فرمایا اگر کوئی شخص یہ 3 کام کرے گا نا تو 83 سے ایسا ہے کہ اس نے یہ تینوں کام 83 سال تک کیے. ایسا ہے کہ اس نے یہ سورۃ الاخلاص پڑھا، ایسا ہے کہ جیسے اس نے 83 سال تک سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے. اور یہ 4 رکعت اگر پڑھ لے تو ایسا ہے کہ اس نے 4 رکعت 83 سال تک پڑھتے رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ صدقہ 1 روپے 2 روپے اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے 83 سال تک صدقہ کرتا رہا. تو یہ 3 کام ہر کوئی اس میں کر لے. اچھا، اس کے اندر بہت ساری خواتین سوال پوچھتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. بعض اوقات خواتین کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں وہ یہی دن آ جاتے ہیں کہ وہ عبادتوں کے راتیں چل رہی ہوتی ہیں، طاق راتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عورتوں کے ساتھ لگائی ہے، تو اس پہ نہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو ان جو خواتین اس کے اندر ہوں، ان راتوں کے اندر، یہ اگر ان کے ایام کے دن چل رہے ہوں تو وہ صدقہ تو کر ہی سکتی ہیں. صدقے کے اندر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا ثواب تو ان کو مل جائے، یہ کر لیں. اور اس کے علاوہ وہ ان راتوں میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی یا تلاوت قرآن مجید بھی نہیں کر سکتی ان حالت میں. تو یہ جو ذکر اذکار ہے نا، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ سارے جو ذکر ہیں، یا درود شریف بھی ہو گیا، تو اس کی کثرت رکھیں، وہ اس کو پڑھتے رہیں. اور اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا، آپ کی چاہت تھی کہ آپ نوافل پڑھتے، سب پڑھتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ نوافل سے بڑھ کر آپ کو اجر دیں گے. کہ آپ کی چاہت ہے لیکن آپ کے ساتھ ایک مجبوری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتی، تو کم از کم آپ یہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ میں مگن رکھیں، اپنے آپ کو لگا کے رکھیں. اللہ ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح اٹھا لیں. یہ سب پڑھنے کی تو ان ایام میں اجازت ہوتی ہے. اس طرح درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح صدقہ خیرات تو آپ کر سکتے ہیں ہر رات میں 10 روپے 5 روپے. وہ خواتین جو اس میں ہیں، ویسے سبھی کو کرنا ہے لیکن خاص طور پہ یہ خواتین وہ ان میں دے دیں. تو یہ چیزیں جو وہ خواتین اس دنوں میں اس کے مسائل میں ہیں، تو وہ صاحب یہ کام کر سکتی ہیں، تو یہ کام وہ لازمی کر لیں. اور جو خواتین آزاد ہیں اس سے، مرد حضرات جو بھی ہیں، وہ خوب عبادت کریں اور کم از کم یہ 3 کام تو لازمی کر لیجیے. تو یہ لیلۃ القدر کی بڑی قیمتی رات آج سے شروع ہو جائے گی. کیا معلوم آج ہی کی رات وہ لیلۃ القدر ہو اور آج 21ویں شب ہے. اچھا، ایک دعا اس حدیث میں ہم جو پڑھیں گے، ایک دعا یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. فرمایا، اما عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارایت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کے دن لیلۃ القدر ہے، یا لیلۃ القدر والے دن، یا ان 5 راتوں کے اندر میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا دعا مانگوں، کوئی ایک اسپیشل دعا بتاتے جو میں ان دنوں میں مانگوں. فرمایا
قال قولی، فرمایا اے عائشہ تم کہا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ کے اے اللہ انک عفو، بے شک آپ کیا کرتے ہیں معاف کرنے والے، اے میرے اللہ آپ معاف کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے، اور بڑا کریم ہے، اور فرمایا تحب العفو فاعف عنی، اور معاف کرنے والے کو آپ معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے جو معاف کرتا ہے، اور آپ خود معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا میری مغفرت فرما دے، کیا کر دیں، فاعف عنی، مجھے معاف فرما۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا بتا دی کہ ان لیلۃ القدر کی راتوں میں اس دعا کو مانگا کرو۔ یہ عافیت اتنا جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتا ہے، اس کے اندر صحت کی عافیت، رزق کی عافیت، اچھے اعمال کی عافیت، حادثات سے بچنے کی عافیت، ساری چیزیں اس عافیت کے اندر آ جاتی ہیں کہ انسان اگر یہ عافیت کی دعا مانگ لے تو سب کچھ، اس کا مطلب اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان راتوں میں اس دعا کی کثرت کی جائے۔ تو یہ دعا آپ نے سن لی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کی بھی کثرت رکھیں ان راتوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو شخص گناہوں سے بچتے ہوئے ان راتوں میں، ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرتی ہے، تو وہ اس بات کی امید کر لے کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ تو یہ کچھ احادیث لیلۃ القدر سے متعلق اور کچھ لیلۃ القدر کے بارے میں باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ بات ہے، وہ لوگ ہیں جو وہ بدبخت، وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اس مہینے میں بھی، اس راتوں میں بھی بخشے نہیں جاتے اللہ کے نزدیک، وہ اتنے نافرمان لوگ ہیں، اتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان راتوں میں بھی ایسے لوگوں کو مغفرت نہیں فرماتا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت کر دیتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگے ہر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 4 لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے، بھلے وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، بھلے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، بھلے سورۃ الاخلاص، صدقہ خیرات، نوافل پڑھتے رہے، صلاۃ التسبیح، سب کچھ کرتے رہے، اللہ پھر بھی ایسے 4 لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ 4 لوگ کون ہیں؟ بتایا پہلے نمبر پہ، فرمایا وہ شخص جو شراب خور ہے، یعنی جو شراب کی کثرت کرتا ہے، شراب کو پیتا ہے، شراب کی کثرت کرتا ہے، وہ شخص اس رات کو نہیں بخشا جائے گا، بھلے جتنی ہی عبادت کر لے۔ ہاں اگر وہ اس شراب سے توبہ استغفار کر لے اور یہ نیت کر لے کہ آئندہ میں نہیں پیوں گا، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اور وہ اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کی برکات اس کو ملے گی۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جو شراب خور ہے، شراب کا عادی ہے، فرمایا وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، بچہ ہو یا بڑا، اور اس کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہے، اور نافرمان ہے، تو وہ بات یہ سمجھ لے کہ میں آج ساری رات سجدے میں بھی گزار دوں نا تو اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں۔ تو چاہیے کہ اگر اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے، اس رات کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی تلافی کر لے، اپنے والدین کو راضی کر لے، یا آج کی رات آئے گی کیا معلوم، آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو، تو رات آنے سے پہلے ہی اپنے والدین کو راضی کر لے، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، یا میرا یا کسی دوسرے بندے کا ارشاد نہیں ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور پیغمبر کے ارشاد میں 0.0% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو۔ پیغمبر کی ہر بات حق، سچ اور اللہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ شراب خور کا عادی، شراب خور اور والدین کا نافرمان، یہ 2 شخص اس رات میں نہیں بخشے جاتے، بھلے ساری رات سجدوں میں گزار لیں۔ ہاں اگر یہ اللہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اس طرح شراب پینے والا اللہ سے توبہ استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، ورنہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر آگے جو 2 چیز آ رہی ہے، 2 چیزیں بیان، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے بارے میں حسد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے، ایسے لوگ بھی اس رات میں بخشے نہیں جائیں گے۔ میرا کسی سے معاملہ خراب ہے، میرے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، دوست ہو، احباب ہو، اور میں اس کی برائی اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، جب تک اس کی برائی آپ کے دل میں ہے، آپ پوری رات سجدوں میں گزار دیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو چاہیے کہ اپنے دلوں کو ان لوگوں سے کیا کر لیں، صاف کر لیں۔
ان کی جو بھی بغض ہے، برائی ہے، اس کو ختم کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ کے لیے معاف کریں گے، اللہ ایسے ایسے اجر دیں گے۔ اللہ نے اگر کسی نے اگر آپ کو تکلیف دی بھی ہے، پھر بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، اس کا بغض دل سے نکال دیں، اگر یہ رمضان کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو ہر کوئی شخص اپنے دلوں سے دوسروں کے بارے میں بغض اگر نکال دے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر کوئی شخص نکال دیتا ہے تو سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا بغض نکل جائے گا، اور محبتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی ایک گر کی چیز ہے کہ ہر کوئی شخص اس پر محنت کر لے تو کسی میں نفرت ہی باقی نہیں رہے گی، ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرے گا۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تو اس کو اپنے دل سے نکال لے، اگر ان رات میں اپنے لیے مغفرت کروانا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر بغض کے ساتھ وہ سجدے میں ساری رات پڑا ہوا ہے ان راتوں میں، اللہ نہیں کرے گا معاف۔ اور چوتھے نمبر میں فرمایا وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے غلطی ہو یا نہ ہو، اور وہ رشتہ داریوں کو اگر توڑتے ہیں، رشتہ داریوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر کوئی اللہ سے اگر معافی مانگے ہر کوئی بخش دیا جاتا ہے، لیکن یہ چار لوگ جس میں سے چوتھے نمبر میں فرمایا جو رشتہ داری کو توڑنے والے لوگ ہیں نا، یہ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کوئی ناراضگی ہے رشتہ داریوں میں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی معاملات ہیں جس سے رشتہ داری ختم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، بھلے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ ایک قدم آگے بڑھا لیں۔ آپ نے ایک قدم بڑھایا اور رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن سامنے والا وہ اپنی غلطی پہ اڑا ہوا ہے، ہٹ درمی میں ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کر رہا، یہ رشتہ داری نہیں جوڑ رہا، تو آپ اس زمرے سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ نے کوشش کر لی جوڑنے کی، پھر بھی اگر سامنے والا نہیں مان رہا تو آپ بری ذمہ ہو گئے، اب آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، اور آپ نے اس رات سے پہلے کوشش کر لی رشتہ داری کو بحال کرنے کے لیے۔ ابھی فون ملا لیں، جس سے کہ کوئی ناراضگی ہے ابھی اس کے گھر چلے جائیں، فون ملا لیں، معافی تلافی کر لیں، حدیث سنا دے کہ یہ حدیث ہے بھائی، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا یا میں نے آپ کو معاف نہیں کیا تو آج ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کر لیں، ایک تو محبتیں بڑھیں گی، اس سے رشتہ داریاں بحال ہو جائیں گی، اور جب رشتہ داری بحال ہوگی اللہ خوش ہوں گے، تو یہ رحمتوں کے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر ہمیں دے گا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار وہ لوگ ہیں جو ان راتوں میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر یہ برائی موجود ہے تو اس برائی کو ختم کر لے، آج کی رات آنے سے پہلے ہی پہلے، آج کی رات ہو اور ایسا ہو کہ آج ہی کی رات میں اگر شب قدر ہو اور ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک برائی بھی اگر شامل ہے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو اگر اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ چار بیڈ کوالٹیز اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیں، معافی تلافی کریں اور اس رشتہ داری کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کوشش کی، سامنے والا نہیں مان رہا، تو آپ اس ذمہ داری سے نکل گئے، اب آپ کی مغفرت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہے، سامنے والا آ کے میری غلطی تو نہیں تھی، سامنے والی غلطی وہ آ کے معافی مانگے، تو یہ اسی سے یہ معاملہ پھر پڑا رہتا ہے، پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے، نہ وہ آتا ہے نہ آپ جاتے ہیں، رشتہ داری ختم پہ ختم ہے۔ آپ وہ سامنے والا اگر نہیں آ رہا تو آپ ایک قدم آگے بڑھا لیں، اللہ آپ کو اور اجر دے گا، آپ ایک قدم بڑھ جائیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے تھوڑی، یا کسی اور شخص کے لیے تھوڑی بڑھ، اللہ کے لیے۔ آپ یہ تو سوچے میں اللہ کے لیے بڑھ رہا ہوں، آگے اللہ کے لیے رشتہ داری بحال کر رہا ہوں، کسی عام شخص کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ جب اس کے لیے کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو سامنے والے کے دل میں اثر بھی ہوگا، اور پھر رشتہ داری بحال ہو جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ دو خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سامنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے، ایک طرف والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے سامنے والا آ کے معافی مانگے، اور یہ والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگے۔ دونوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ اس لیے نہیں آگے بڑھتا کہ غلطی اس کی ہے، یا یہ اس کی غلطی سمجھ رہا ہوتا ہے یا اس کی غلطی، تو معاملہ وہی ہوتا ہے۔ معاف کر دینا سب دونوں کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اگر آتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، رشتہ داری بحال کر دوں، لیکن وہ اسی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر جب آپس میں ملتے ہیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں، یار میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ میرے پاس ہیں، پھر یہ والا کہتا ہے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کے پاس، ہم نے ناراضگی تو ہم نے پہلے ختم کر دی تھی، لیکن ہچکچاہٹ تھی، اس طرح کی چیزیں تھی، میں آگے بڑھنے میں شرم آ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا آپ آئے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ہم خود آگے بڑھ جائیں
اور اس رشتہ داریوں کو بحال کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو معاملات ہیں کوئی بھی ہے اس کو دل میں بوجھ ہے، عداوت ہے، اس کو نکالیں۔ خدا نخواستہ نافرمان ہے والدین کے، اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ اگر ان کے والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور نافرمانی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور جن کے والدین حیات ہیں اور ناراض ہیں، ان کے جائیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، ان سے معافی مانگیں کہ اے ابا اے اماں ہمیں معاف کر دے، آج کی رات اگر شب قدر ہوئی، اگر آپ مجھ سے ناراض ہوئی تو میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی چار چیزیں، چار لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے یہ کوالٹیز، جو بیڈ کوالٹیز ہیں، یہ جو غلط عادات ہیں، اس کو نکال دیں، تاکہ یہ لیلۃ القدر کی 83 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ تسبیح فاطمی سے متعلق ہے۔ یہ تسبیح فاطمی کیا چیز ہے؟ اس کا ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، لخت جگر، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھی۔ حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شہادت کا دن بھی کل ہے۔ کل 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا، ان کے یوم شہادت بھی ہے کل۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی اور سب سے پیاری صاحبزادی۔ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں، گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھیں، تو اتنے کام کرتی تھیں۔ آج کے دور میں تو مشینری ہے، ساری چیزیں ہیں، آرام سے آٹے بھی گن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس دور میں گندم کو خود پیسنا ہوتا تھا، خود آٹا بنانا ہوتا تھا، خود ساری چیزیں کرنی ہوتی تھی، اس طرح کی مشینریوں کا سسٹم نہیں تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گندم پیسا کرتی تھی چکی میں، اور روٹیاں بنایا کرتی تھیں، گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں، تو بہت زیادہ تھک جاتی تھیں، اور آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ آج کی بیٹی تصور کرے، آج کی ہماری مائیں بہنیں تصور کریں کہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ اللہ کے امام الانبیاء کی صاحبزادی ہیں، اور اس بارے میں اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا جاتا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتوں میں عورتوں کی سردار ہوں گی، عورتوں کی سردار ہوں گی جنت کے اندر۔ وہ فاطمہ، وہ کام کر کے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، کام کاج کر کے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، وہ چکی پیستے ہوئے۔ اور آج کی ہماری مائیں بیٹیاں، جو وہ بیٹیاں جو چند کام اگر ان کو بولا جائے تو اس طرح کرتی ہیں کہ گھر کے کام کیسے کریں گے وہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ اگر اس طرح کی کوئی خواتین کی بات کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر اپنے آپ پر نہ لے کہ میں ایسے نہیں، میں ایک وہ بات کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی آج کی ہماری خواتین میں ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، چند مخصوص ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو چیزیں یہ ہیں۔ تو آج کی خواتین اپنی حضرت فاطمہ سے دیکھیں کہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، وہ اتنا کام کر رہی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، ان کے پاؤں میں سوجے ہوئے ہیں، ان کو تھک جاتی ہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ کام کاج میں تھک جاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں چکی پیستے ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیوی، تم جاؤ نا اپنے بابا کے پاس، تم جاؤ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے دربار میں ان کے دربار میں لونڈیاں وغیرہ آئی ہوئی ہیں، کچھ نوکر وغیرہ آئے ہوئے ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، کہ جس کو لونڈیوں کو نوکر کی ضرورت ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ لے جاؤ، اس تمہارے کام آئے گی، تمہاری مدد کرے گی۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ تم بھی کسی ایک نوکرانی کو لے کر آ جاؤ، کوئی کام کرنے والی کو لے کر آ جاؤ، کچھ تھوڑی اجرت پہ اس کو رکھ لیں گے، جیسے آج کے دور میں ماسی کو رکھ لیں گے، اس دور میں لونڈیا اس طرح کا سسٹم تھا۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا کہ تم اتنا تھک جاتی ہو، تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں کام کر کے، جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان سے بولو کہ کوئی ایک کام کرنے والی مجھے بھی دے دیں، تاکہ میری جو مشکلات ہیں تھوڑی کم ہو جائیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. وہ اپنے بابا کے گھر گئیں. آپ علیہ السلام مصروف تھے، لونڈیوں کو تقسیم کر رہے تھے، باندیوں کو تقسیم کر رہے تھے، غلاموں کو تقسیم کر رہے تھے ایک دوسرے میں. حضرت فاطمہ دروازے پہ آتی ہیں آپ علیہ السلام کے، اور دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے بابا جان مصروف ہیں. اور آج جب مصروف ہے تو حضرت فاطمہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس وقت جاؤں اور اپنے بابا سے کچھ کہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس مصروفیت کے کام میں وہ میرے کام میں لگ جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایک عادت تھی، جب بھی حضرت فاطمہ آتی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھتے، آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور آگے بڑھتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، چومتے، اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے اور اپنی چادر اڑاتے. یہ ہے بیٹی کا احترام جو میرے نبی اپنے بیٹیوں کو دعا دیا کرتے تھے. آج کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اس طرح استقبال کرتا ہے؟ آج کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اس طرح ویلکم کرتا ہے؟ وہ اس کی بیٹی مئی کے سسرال سے اگر میرے گھر آتی ہے تو کون سا باپ اس کو یہ ریسپیکٹ دیتا ہے؟ آج قصور بچوں کا، میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، اگر بچے اگر نافرمانی کرتے ہیں یا غلط راستے پہ جاتے ہیں تو اس میں بچوں کا بھی قصور ہے اور والدین کا بھی قصور ہے. پیغمبر کی سیرت تو یہ ہے کہ بچوں کا احترام کرتے ہیں، بچوں کو اکرام دیتے ہیں، بچوں کو عزت دیتے ہیں. وہ آتے ہیں تو خود اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں، اپنی چادر اڑاتے ہیں. یہ ہے پیغمبر کی سیرت کہ اپنے بچوں کے اوپر اکرام کرنا. آج ہمارے کون سے والدین اپنے بچوں کے اس طرح عزت احترام کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر ہمارے بچے اگر نافرمانی کرتے ہیں، باغی ہیں، تو کہیں نہ کہیں قصور والدین کا بھی ہے. خیر، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں آگے بڑھوں گی، ابھی آؤں گی، تو رسول اللہ سارے کام کو چھوڑ کر میرے کام میں لگ جائیں گے، میرے استقبال میں لگ جائیں گے. تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام مصروف ہیں، تو وہ وہاں سے دیکھ کے چلی گئیں، دوبارہ اپنے گھر آ گئیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دیکھ لیا تھا کہ میری بیٹی آئی ہے. خیر، وہ آپ چھوڑ کے دوبارہ گھر آ گئی. خالی آتے ہی حضرت علی نے کہا کہ بھائی آپ تو خالی آتا ہی، آپ کو تو کسی کام سے بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جان بہت زیادہ مصروف تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت میں ان کو ڈسٹرب کروں، تنگ کروں، پریشان کروں، اس لیے میں واپسی آ گئی. آپ علیہ السلام نے حضرت اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تھا کہ میری بیٹی آئی تھی، دروازے پہ آئی تھی اور چلی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. دیکھیں، اپنی بیٹی کو دیکھا تو پیغمبر دوسرے دن اپنی بیٹی پہ گھر کے تشریف لا رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ تم آئی تھی لیکن تم نے کچھ کہا نہیں اور چلی گئی. پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس آ گئے پوچھنے کے لیے کہ میری بیٹی کیا ہوا، تم آئی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم آئی تھی اور تم واپسی چلی گئی تھی، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، بتاؤ مجھے. حضرت فاطمہ شرمانے لگی، نہیں بتا رہے کہ میں اپنے بابا سے کیسے کہوں. دیکھیں، یہ فاطمہ حضرت فاطمہ ہے، وہ اپنی چیزوں کے بارے میں اپنے والد کو نہیں بتا رہی کہ میں اس وجہ سے آئی. وہ شرما رہی ہیں، خاموش ہیں. حضرت علی نے دیکھا کہ میری بیوی تو کچھ بولے گی نہیں. حضرت علی نے خود کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے خود ان کو بھیجا تھا کہ ان کے ہاتھ دیکھیں، کام کر کر کے ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، چکی پیستی رہتی ہیں. میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کے پاس کوئی لونڈی یا کوئی باندی آئی ہوئی ہے تو کہ آپ کے پاس سے کوئی وہ لے کر آ جائے، کوئی باندیا آپ ان کو دے دیں عنایت کر، تاکہ ان کے کام کے اندر تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے. یہ مشقت ہے، یہ تھوڑی مشقت کم ہو جائے. بس ایک باپ، اب آپ ایک باپ یہ بات سوچ سکتا ہے جب اس کے سامنے اس کی بیٹی کا یہ حال دیکھے. اپنے ہر ایک باپ اگر باپ کی حیثیت سے دیکھے اپنی بیٹی کے ہاتھ اس کے پر چھالے پڑے ہوئے تو اس باپ کی کیا ہے، کیا کیفیات ہوں گی کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. ہر باپ چاہے گا کہ میں ایک نہیں 4 نوکر اس کو دے دوں کہ یار میری بیٹی کی مدد کرے، اور جو نوکر میرے پاس موجود بھی ہو، میرے پاس سہولت بھی ہو، وہ میں 4 بیٹیاں اس کو 4 نوکرانی دے دوں گا. ہر باپ کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے. پیغمبر علیہ السلام کے پاس لونڈیاں موجود ہیں، نوکرانی موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے فاطمہ، میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں تمہیں یہ جو تم نوکرانی کی بات کرنے آئی ہو، نوکرانی، اس سے اور اچھی چیز نہیں بتاؤں؟ اس سے تمہارے اور آسانی ہو جائے گی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جی بابا بتائیں. فرمایا یہ 3 تسبیح تمہیں دے رہا ہوں، اس کو پڑھ لیا کر. فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ 4 چیزیں پڑھ لیا کرو. یہ جو تم نوکرانی لینے آئی ہو، یہ جو تم باندی لینے آئی ہو، اس سے زیادہ بہتر چیز ہے. تو ان تسبیح کی حیثیت تھی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ تسبیح لے لو، نوکرانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ نوکرانی کو دے دیتا، باندی کو دے دیتا، لیکن یہاں پر پیغمبر وہ تسبیح دے رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اس تسبیح کی کتنی فضیلت ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ تسبیح بطور ہدیہ دے رہے ہیں، بطور گفٹ دے رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ تسبیح کسی کو نہیں دی، اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسپیشلی طور پر یہ تسبیح حضرت فاطمہ کو دی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اینڈ 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ. یہ اگر 4 چیزیں اگر پڑھ لی جائے تو یہ تسبیح آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو عنایت کی ہے. یہ پوری ہسٹری ہسٹری میں نے آپ کو اس تسبیح فاطمی کی بتا دی. تو اس تسبیح فاطمی کو اپنا معمول بنانا ہے. یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان تسبیح کو اپنے معمولات میں لے کر آئیں. ہر فرض نماز کے بعد چند سیکنڈ لگتے ہیں، مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھ لیا کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد. تبھی تو پیغمبر اس موقع پر یہ تسبیحات دے رہے ہیں. اور اگر کوئی تھکن محسوس ہو، کوئی پریشانی محسوس ہو، کوئی ٹینشن محسوس ہو، کوئی ڈپریشن ہو، تو اس موقع پر بھی یہ تسبیح کی کثرت کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے انسان نکل. کیونکہ آپ علیہ السلام نے تسبیح دی ہی اس وجہ سے تھی کہ آپ کی تھکاوٹ کم ہو جائے، آپ کی پریشانی کم ہو جائے. اور جو لوگ تجربہ ہے، جو لوگ اس کے اوپر، میں اپنا خود تجربہ بتا دیتا ہوں، یا جو لوگ اس کی معمولات رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو معمول کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے مشقت والا کام کرتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. وہ اس تسبیح کی برکات ہوتی ہیں. تو ان تسبیحات کا خاص طور پر خواتین، کیونکہ یہ خاتون کو ہی دیا گیا ہے، وہ گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، شادی شدہ ہے تو گھر والے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر کے کام ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ ان تسبیحات کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں. یہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو آپ کے کام میں مدد کریں. یہ تسبیح اس سے زیادہ بہت بہتر ہے. تو اس تسبیحات کا معمول بنانا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد تو لازمی پڑھنا چاہیے. اور پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ کے بعد حضرت حسن حسین کو اس تسبیحات کی تلقین اس طرح کیا کرتے تھے جیسے فرض نماز کی تلقین کرتے. اس تسبیح کی اہمیت تھی، تبھی تو آپ علیہ السلام بطور ہدیہ، گفٹ، بطور تحفہ یہ تسبیحات دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے نواسے کو، اپنی بیٹی کو. تو اس تسبیحات کا بہت معمول بنانا چاہیے فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر. اس کے علاوہ چلتے پھرتے تھکن محسوس ہو رہی ہے، جیسے میں نے بتایا، اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان تسبیحات کو پڑھ لینا چاہیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ. یہ 4 چیزیں ہیں جو پڑھ لینی چاہیے، اپنا معمول بنا لینا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد اس کا معمول بنا دیں. ہر فرض نماز پڑھنے کے فرض نماز کے بعد یا فرض نماز کی سنتوں کے بعد اس تسبیحات کو لازمی پڑھ لیا کریں. بہت فوائد ہیں. آپ چند دن پڑھیں گے، آپ کو خود ان کے فوائد نظر آنے لگ جائیں گے. مرد حضرات بھی، خواتین بھی، سب سے گزارش ہے کہ تسبیحات کا اپنا معمول بنائیں. تو آج ہم نے کچھ احادیث، کچھ باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج سے تاقراتیں شروع ہونے والی ہیں، یہ جو اگلے 10 دن ہیں جس میں آپ علیہ السلام تمام دنوں سے زیادہ مشقت اختیار کرتے، یہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یا اللہ ہر ایک کو نصیب فرما دے. یہاں تمام خواتین کو، تمام مرد حضرات کو جو اس کے بعد ریکارڈنگ سنتے ہیں، ان سب کو اس لیلۃ القدر کی برکات یہ رات ہم سب کو نصیب فرما دے. ہر شخص کو اتنی توفیق مل جائے، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ان 5 راتوں میں ہم کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں، گناہوں سے بچتے ہوئے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں، اور یہ رات جو اتنی قیمتی رات ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، رمضان کی برکتیں نصیب فرما دے. خصوصاً یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یا اللہ ہمیں جہنم سے ہم سب کو بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.